اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے کی 27ویں شب کو عرش پر بلایا۔ اللہ پاک کی سنت مبارکہ یہ ہے، ایک ہے اللہ کی عادت مبارکہ سنت مبارکہ، دوسرا ہے اللہ کی قدرت کاملہ۔ دنیا میں جب آپ کوئی فنکشن کرتے ہیں تو آپ یا ٹیکسٹ میسج کر دیتے ہیں، یا کال کر دیتے ہیں، یا دعوت نامہ بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ پروگرام ہوگا، آپ تشریف لائیے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مہمان بہت زیادہ عزت والا اکرام والا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں صرف دعوت نامہ نہیں بھیج رہا، میں ساتھ آپ کو لانے کے لیے گاڑی بھی بھیج رہا۔ اور اگر عزت اس سے بھی زیادہ ہو آپ کے دل میں تو آپ کہتے ہیں کہ صرف سواری ہی نہیں بھیج رہا، میں آپ کو لانے کے لیے ایک معزز اپنا نمائندہ بھی بھیج رہا ہوں کہ وہ نمائندہ آپ کو لے کر آئے گا۔ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک نے سارا اہتمام کیا، مصطفیٰ کریم کے لیے سواری بھی بھیجی اور اپنا آسمانوں کا سب سے معزز نمائندہ جبرائیل امین بھی بھیجا، اور ساتھ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات۔ اور سبحان اللہ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جب کوئی غیر معمولی بات ہو، جب عالم کی بات آپ کو لطف دے، قاری قرآن تلاوت کریں اور آپ کو لطف آئے، نعت شریف پڑھے آپ کو لطف آئے تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس سفر کا آغاز کیا سبحان اللہ سے کہ کائنات میں ایسا کسی نے سفر نہ کیا ہوگا جو سفر محبوب کبریا کو نصیب ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج خواب کا تھا، علامہ حافظ عرفان چشتی صاحب نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا، تو خواب میں کوئی شخص کسی وقت کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، یہ کوئی آزمائش والی بات یا کوئی سوال والی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر سبحان الذی اسری بعبدہ سے اس وجہ سے کروایا کہ پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر سکم سے پاک ہے، ہر عاجزی سے پاک ہے، ہر انکساری سے پاک ہے، ہر طاقت، ہر عزت، ہر قدرت کی مالک۔ اس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، اور اسرا کہتے ہیں رات کو سیر کرانا، اور رات کا بھی تھوڑا سا حصہ سیر کروانا۔ اسی وجہ سے جب نبی پاک اللہ سے ملاقات کر کے واپس تشریف لائے تو ابھی دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی جاری تھا، اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اس بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ انہ ھو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی تک کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اللہ نے دیگر نبیوں کے معراج کا بھی ذکر کیا۔ مثلا حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے معراج کروائی، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی آسمانوں کو دیکھنے کی، آسمانوں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اس پتھر کے اوپر کھڑا ہو جا، میں پردے اٹھا کر تجھے سیر سماوات کرواتا۔ سیر سماوات، آسمانوں کی سیر کروائی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے بندہ خاص خلیل اللہ کو زمینی اور آسمانی بادشاہت کی سیر کروائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ پاک نے زمینی کائنات کی بھی اور آسمانی کائنات کی بھی سیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کروائی، اور یہ سیر ایسی تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قدم فرش پر تھا
نظر عرش پر تھی، اور میرے مصطفیٰ کی معراج کا کیا عالم ہوگا کہ حضور کا قدم عرش پر تھا، نگاہ کہاں تک پہنچی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر خدا سے ملاقات کے لیے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلندیوں پر اٹھایا، اور حضرت ادریس کو اللہ نے ان کی خواہش پر فرشتوں کے ذریعے جنت کی سیر کروائی۔ اور جب یہ جنت کا وزٹ کیا انہوں نے، تو فرشتوں نے کہا کہ جناب آپ وزٹ مکمل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے پھر جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ بولو سارے، پھر نکالے نہیں جائیں گے۔ تو کہا جناب یہ آخرت کا وعدہ ہے، یہ ٹیمپریری وزٹ تھا، اب آپ کو تشریف لے کر جانا ہے۔ جب ہمارے آقا معراج پر گئے تو کہا کہ محبوب آپ نے یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے؟ تو کہا اگر میں یہاں رہ جاؤں گا تو میرے ابو بکر و عمر کا کیا بنے گا، بلال اور ابو ذر کا کیا بنے گا؟ فرمایا میں اپنے غلاموں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کا کرم ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ حضور رحمت للعالمین ہے نا، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو فرمایا وہ کسی عالم کسی جہان میں بھی حضور قیام کر سکتے تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ حضور اس جہان میں اس کائنات کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازنے کے لیے تشریف لائے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس وقت سیر کروائی کہ ان کی آزمائش آئی، اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آئیں بڑی بڑی۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام اس وجہ سے تیرا ذکر کرتے ہیں کہ تو نے مال و دولت بہت عطا کر رکھا ہے۔ فرمایا میرا بندہ امیری میں بھی مجھے یاد کرتا ہے، میرا بندہ فقیری میں بھی مجھے یاد کرتا ہے، میرا بندہ صحت میں بھی مجھے یاد کرتا ہے، اور میرا بندہ بیماری میں بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ بندہ رب کا ہو تو اس کے سامنے عذر کوئی نہیں ہوتا کہ میں یہ ہو گیا ہے، مجھے فلاں تکلیف ہو گئی ہے، فلاں شکایت ہو گئی ہے، اس وجہ سے کر کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یا جمعہ نہیں پڑھ سکتا، یا ذکر کی محفل نہیں اٹینڈ کر سکتا۔ خدا سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے بیماری میں بھی اپنے رب کو یاد رکھا ہے۔ اللہ پاک نے ان پر آزمائش ڈالی، جانور مر گئے، بیویاں فوت ہو گئیں، جسم کے اندر ایسی تکلیف آئی، کیڑے پڑ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جسم کو کاٹا۔ دنیا میں صبر ایوب مشہور ہے، اتنا صبر کیا، آخر میں بابا فرید الدین مسعود گان شکر فرماتے ہیں ایک کیڑا دل کی طرف آیا اور ایک آنکھوں کی طرف، اس وقت بولے، فرمایا کاگا مورا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، ایک دو نین نہ مورے کھائیو، مجھے پیا ملن کی آس۔ کہا سارا جسم کھا ڈالو، چھلنی کا ڈالو، ایک دل کو کچھ نہ کہنا کہ دل رب کی یاد میں لگا ہوا ہے، ایک آنکھوں کو کچھ نہ کہنا، آنکھیں خدا کے دیدار کی طلب میں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت اللہ نے حضرت ایوب کو جو ہے وہ اپنے حسن، صفاتی حسن کی تجلی دکھائی، اور پھر فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہاں سے ایک چشمہ نکلے گا، اس کا پانی پیئے اور اس سے غسل کریں، بیماری جاتی رہے گی۔ اللہ نے اس پانی کو اور اس چشمے کو بیماری کے ختم کرنے اور صحت یابی کا ذریعہ، وسیلہ اور سبب بنایا۔ پتہ چلا اللہ خود پیغمبر کو بھی پانی کے ذریعے اس بیماری سے صحت عطا کر رہا ہے، آزمائش سے نکال رہا ہے، تو وسیلہ خدا کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کے خلاف نہیں ہے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب کو صحت نصیب ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے، طور پہاڑ پر جاتے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی آواز کانوں میں پڑتی تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کو میں دیکھوں بھی۔ حضور کے صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز پڑھا کر کے تو تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ دوسری نماز کے انتظار تک وہاں بیٹھے رہے۔ یہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا سنت صحابہ بھی ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ تو حضور تشریف لائے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے نماز کے انتظار میں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نماز عشاء کے بعد پوچھا تو حضور نے فرمایا چاند آسمان پر نظر آتا ہے، اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا جس طرح اس کو دیکھ رہے ہو قیامت کے دن جی بھر کے رب کا دیدار کرو گے، اللہ کا دیدار کرو گے تم۔ اب حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے وقت پر آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، انہوں نے عرض کی میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، مگر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اگر پہاڑ کی تجلی اس کا عکس نہ دیکھ سکے تو موسیٰ مجھے دیکھنا تو پھر بڑے دور کی بات ہے۔ صفاتی حسن، ذاتی نہیں، بولو کون سا حسن؟ صفاتی حسن کے کروڑویں حصے کی ایک تجلی طور پہاڑ پر پھینکی، اس کا عکس حضرت موسیٰ پر گرا۔ اب سنیے اللہ پاک نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، موسیٰ بھی ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ کہا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن ایک سوال کیا اللہ کوئی آنکھ ایسی ہے جو تجھے دیکھ سکے؟ فرمایا ہاں موسیٰ، مجھے نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اونچا بولو نا سارے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ فرمایا ایک ہی ذات ہے جو بلا حجاب جلوہ خدا کو دیکھ سکتی ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ حضور کو اللہ پاک نے معراج کروایا، اور اس کی جو حکمتیں ہیں وہ یہ کہ نبوت کے 10ویں سال رسول اللہ کے بڑے شفیق چچا حضرت ابو طالب وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور اسی سال حضور کی وفا شعار زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں، وہ بھی وصال فرما جاتی ہیں۔ حضور کافروں کی باتیں سن کر نا حضور کو تکلیف پہنچتی، یہ میرا جملہ یاد رکھ لیں، ہر شخص جو دین کے راستے پر چلا ہے اس پر انگلیاں اٹھی ہیں، اعتراضات ہوئے ہیں، الزامات لگے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ جو ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ فرمایا
اللہ کی تسبیح کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کرے۔ تو جب لوگ اعتراض کرتے تو باہر ابو طالب جواب دیتے، گھر حضور تشریف لاتے تو حضور کی زوجہ اور ہماری ماں تسلی اور تشفی کے جملے کہتی۔ نبوت کے 10ویں سال یہ دونوں شفیق ہستیاں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس سال کو سیرت کی کتابوں میں عام الحزن، ایئر آف سارو، سیڈنس، غم کا سال، حزن و ملال کا سال کہا جاتا۔ اور ان دونوں ہستیوں کے جانے کے بعد پھر حضور طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ میرے پیغام کو، میری دعوت کو قبول کر لیں، مگر طائف کے لوگوں نے پتھر مار کر حضور کو زخمی کیا، اور فرشتہ آیا کہ میں ان لوگوں کو بس پہاڑیوں کے درمیان پیس کر رکھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی نسلوں میں میرے دین کے خادم پیدا فرمائے گا۔ اب یہ واقعات رونما ہوئے جس میں حضور نے ہیومن سٹرگل کی ایکسٹریم پر جا کر، یہ صرف میریکلز نہیں ہوئے، صرف معجزات نہیں ہوئے، سٹیپ بائی سٹیپ ہیومن سٹرگل کی۔ کسی بزنس کرنے کے لیے، کوئی ملینر بلینر بننے کے لیے، کوئی بزنس امپائر کھڑی کرنے کے لیے نہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی تاکہ لوگ میرے خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ لیکن جب لوگوں کے رویے، رد عمل اتنا تکلیف دہ تھا اور یہ قریب کی ہستیاں بھی چلی گئیں، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب میں تجھے عرش پر بلا کر اپنا جلوہ دکھاتا ہوں۔ اور اس کا ذکر ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا اور دوسرا سورہ النجم کے اندر۔